بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے دین کی خدمت ایسے لوگوں سے لی ہے جن کو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اعتبار سے ایک نام، ایک شہرت عطا فرمائی، لیکن اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما کے دنیا کے لیے جو لوگ استعمال ہو رہے تھے، شہرت اور نام و نمود کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے رخ کو بدل کر ان کو ہدایت والے راستے پر چلایا، اور جو مقام دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس موجود تھا، جب وہ اللہ کے دین کی راہ پر چلے تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے دنیا سے زیادہ قبولیت اور شہرت کا انتخاب فرما کے ان کو نمایاں کیا اور ان سے اپنے دین کی خدمت۔ ان میں ایک نام ہے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے نامور شخصیت تھی پاکستان کے لیے، جنہوں نے شروع میں موسیقی کا شعبہ اختیار کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ 2002-2003 میں انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوئے اور ایک عظیم اور مشہور اسلامک اسکالر بنے اور دین کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے کسی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن ان کا اپنا یہ قول ہے، ان کی اپنی زبان کا یہ الفاظ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کی ساری آسائشیں میرے پاس موجود ہیں، ملی ہیں، لیکن میرے دل کے اندر سکون نہیں۔ تو جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اجتماع پر حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور ملے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان جس گلیمر کو خواب میں دیکھتا ہے، اللہ نے مجھے وہ حقیقت میں میسر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اس مقام تک مجھے رکھا ہے، لیکن میرا دل خالی ہے۔ تو شیخ طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ دیکھو، تمہارا دایاں گھٹنا اس پر زخم ہے، چوٹ ہے، لیکن تم مرہم بائیں گھٹنے پر لگا رہے ہو، تو کبھی زندگی میں بھی تمہارا دایاں گھٹنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جس جگہ پر زخم اور چوٹ ہے وہاں مرہم نہیں لگ رہا۔ تو یہ سوال سن کر بڑے حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے کروڑوں روپے کی آفر آئی ان کو موسیقی کے لیے، بڑی بڑی کمپنیوں نے ان کو جو ہے انوائٹ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دولت کو، اس شہرت کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھ کر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ کس لیے؟ انہوں نے علماء سے ایک بات سنی تھی، اکثر بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال بنا کے اس کو عطا فرماتے اور بہترین طریقے سے اور خوبصورت کر کے دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے موسیقی کو چھوڑا تو موسیقی کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ بدنام نہیں ہوئے، غریب نہیں ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے وہ مائک جو موسیقی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اللہ نے وہ مائک نہیں چھینا ان سے، اللہ نے اس مائک کو ان کے لیے ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ جس مائک کو سامنے رکھ کر وہ گانے گایا کرتے تھے، اس مائک کے ذریعے سے پھر اللہ کے رسول کی حمد، اللہ کے رسول کی نعت پڑھتے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ تو یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور ایسا تاریخی جنازہ ان کا 2016 میں ہوا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل لبریز تھا، غم سے نڈال تھا کہ اتنی بڑی شخصیت چلی گئی۔ ہمیں ساتھیوں نے بتایا کہ جس دن حضرت جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اس دن ہزاروں نوجوانوں نے کراچی شہر کے اندر توبہ کی اور اللہ کے راستے میں نکلے۔